محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، آئیے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، 11ویں شریف یعنی ربیع الآخر کا چاند نظر آیا اور اس کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع الآخر شریف کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور ربیع الآخر کا مہینہ جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو بڑے پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں پوری دنیا میں جگہ جگہ پر مجلسیں منعقد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سال ہر سال سے ذرا الگ ہے۔ اس سال خاص طور سے ہمارے ملک سری لنکا میں مجلسیں منعقد نہیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے ربیع النور شریف کے مبارک مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی مسلسل آنے والے 11 دنوں میں آپ حضرات کے سامنے علماء کرام اسی صورت میں جلوہ فرما ہوں گے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دیگر اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان کو بیان کریں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے سردار، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ مصیبت میں بندہ اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف نام لے لے تو اللہ رب العزت سرکار غوث پاک کے صدقے میں اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس مصیبت کو دفع فرماتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا، اپنے ماننے والوں، اپنے مریدین اور اپنے چاہنے والوں کو آگاہ فرما دیا، بتا دیا، فرمایا کہ اگر میرا کوئی مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں، اور اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کیا قدرت اور کیسی شان اور کیسا مرتبہ، کیسا مقام عطا فرمایا ہے کہ میلوں دور رہ کر کے بھی اپنے مریدوں کی خبر رکھتے ہیں، اپنے مریدوں کے حال کی خبر رکھتے ہیں، ان کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اب پکارنے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جائے اور طاقت بھر جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے وہ چلائے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کو، تب سرکار غوث پاک اس کی مدد کریں گے، نہیں، بلکہ اگر اس نے دل میں بھی سرکار غوث پاک کو یاد کیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سرکار غوث پاک کی سماعت کا کیا حال ہے، کیا مقام ہے۔ سرکار غوث پاک کی سننے کی طاقت
کتنی مضبوط ہے اور کتنی اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی دل میں بھی سرکار غوث پاک کو پکارے تو بغداد میں رہ کر سرکار غوث پاک اس کی آواز کو سنتے ہیں، اپنے مرید کی آواز کو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت عظیم نعمت ہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سرکار غوث پاک نے اپنی شان خود بیان فرما دی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے اسے جان لینا ضروری ہے۔ سرکار غوث پاک کے کیا مقامات ہیں کون جان سکتا ہے؟ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تو محض 2 شعر میں سب کو سمجھا دیا۔ فرما دیا کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عاشق غوث پاک امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا لوگوں کو کہ کوئی معمولی بارگاہ ہرگز نہ سمجھنا اس بارگاہ کو۔ یہ بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ جو اونچے اونچے ہیں ان کے سروں سے بھی میرے غوث پاک کا قدم اعلیٰ ہے، اور آپ کے تلوے مبارک کی تجلیاں اتنی تابناک ہیں، اور اس کی تجلیاں اتنی تابناک ہیں کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا مقام ہے یہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ کسی طریقے کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کسی طریقے کا حزن و ملال، نہ دنیا میں کسی طریقے کے کسی غم میں ہوتے ہیں وہ، نہ روزی روٹی کے غم میں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیسی مصیبت آنے والی ہے، کیسی خوشی آنے والی ہے، کیا ہونا ہے۔ انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے صرف رضا الہی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہی سب کچھ ہے، اور اللہ کے بڑے عظیم برگزیدہ بندے ہیں اولیاء کرام کہ جنہیں قیامت میں بھی کسی طریقے کا کوئی غم کوئی ڈر نہیں ہوگا، بلکہ چمکتے ہوئے منبر پر نورانی تاج کے ساتھ اتنے سخت دن میں بھی وہ جلوہ فرما ہوں گے اور لوگ دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو فرماتے ہیں امام اہل سنت کے اولیاء ملتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے، اے سرکار غوث پاک، اے میرے آقا، آپ کا سر کیسا ہے، آپ کے سر کی کیا شان ہے، یہ کوئی کیا جانے۔ آپ کے طلبے کی شان یہ ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ عزیزان ملت، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان اتنی عظیم ہے، جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے مختصر سا وقت ہے 20 منٹ کا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کو میرے قبضے میں دے دیا ہے، میرے قبضے میں ہیں ان کے دل، جب میں چاہتا ہوں ان کے دلوں کو اپنی جانب پھیر لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں انہیں اپنی طرف سے درگزر کرتا ہوں، اپنی طرف کر لیتا ہوں جب چاہتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ مجھے یہاں میرے استاد حضور سیدی و آقائی حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بات یاد آئی کہ آپ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے سرکار غوث پاک کا، جب بھی یہ بیان کرتے کہ اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک کو یہ قدرت عطا فرمائی کہ جب بھی وہ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اپنی طرف سے پھیر دیتے ہیں،
جب بھی وہ یہ واقعہ بیان کرتے تو فرماتے آگے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، سرکار غوث پاک کا کتنا بڑا احسان ہے ہم غلاموں پر کہ سرکار غوث پاک نے ہمارے دلوں کو اپنی جانب پھیر کر رکھا ہوا ہے، اپنی جانب کر کے رکھا ہے۔ سرکار غوث پاک نے اپنے غلاموں اور ہم غریبوں، ہم بے کسوں کے دلوں کو اپنی جانب کر کے رکھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، اسی لیے تو جب بھی سرکار غوث پاک کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے اور شاقانے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طاقت بھر اور اپنے طریقے سے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لنگر لگتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، سرکار غوث پاک کی شان میں منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سال ذرا سا الگ ہے، مگر سرکار غوث پاک کی یاد منانے کا طریقہ بہت ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے سے برکتیں حاصل کرنے کے طریقے بہت سے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ یہ فرمایا گیا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ساتھ میں ہونے کا فائدہ بھی بڑا ہے۔ فرمایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں، ربیع النور شریف کے مہینے میں بھی ہم نے وہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بڑی تسلی بخش حدیث پاک ہے ہم گنہگاروں کے لیے کہ ہم لاکھ گنہگار، سیاکار، بدکار ہیں، مگر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے سرکار غوث پاک کی محبت عطا فرمائی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ کامل طریقے سے محبت نہیں کر پاتے ہم، مگر امید ہے کہ کل بروز قیامت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے ہم موجود ہوں گے۔ عزیزان محترم، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجاتے ہیں، اس سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت سے پہلے ہی بہت سے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کی ولادت کی پیشن گوئی دے دی تھی، آپ کی پیدائش کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور صدیوں پہلے دی۔ عزیزان محترم، میں صرف ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھوں کہ حضرت شیخ ابو بکر ابن حوار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس میں ایک دن اپنے اصحاب سے اولیاء اللہ کے حالات کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ عن قریب عراق میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی اور لوگوں کے نزدیک بلند مرتبے والا ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، بغداد اس کی سکونت ہوگی، اور وہ کہے گا، حضرت شیخ ابو بکر ابن حوار کہہ رہے ہیں سرکار غوث پاک کے سلسلے میں، سرکار غوث پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عن قریب عراق میں ایک عجمی شخص پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اور لوگوں کے نزدیک بلند مرتبے والا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، بغداد اس کی سکونت ہوگی، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے۔
اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے. یہ حضرت ابوبکر ابن حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے یہ ارشاد فرمایا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل بغداد کی خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی. سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے ہر جگہ انتشار افتراق کا دورہ تھا. رعایا سے لے کر عمرا اور سلاطین تک سب کے سب شریعت کے احکام کی پامالی میں مبتلا تھے، اور ان حالات میں روحانی قوت کی ضرورت تھی جو تمام طاقتوں کو مغلوب کر دے اور بنی نوع انسان کو عصر نو دین اسلام پر قائم کرے. ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی پیشانیوں کو جھکا دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دے. ایسے تاریک ماحول میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا آپ نے اپنی روحانی اثرات کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیا. عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا، عہد طفلی جس کو کہتے ہیں، بچپنا، آپ کی جوانی اور آپ کی عمر درازی، یہ سب کے سب ایک کرامت ہیں. اور سب ہی عہد طفلی ہو، جوانی ہو، نوجوانی کے عالم کا عالم ہو یا بزرگی کا عالم ہو، سب ایک مثالی چیز ہے اور سب ایک کرامت ہی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عزیزان محترم، ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا بچوں کے جو حالات ہوتے ہیں، بچوں کی جو زندگی ہوتی ہے، جو وہ کرتے ہیں، اسے ایک جو ہے انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا جاتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، دل کو دیکھنے کو اچھا لگتا ہے جو وہ حرکتیں کرتے ہیں. ہمارا بچپنا اس طریقے سے گزرتا ہے کہ ہمارے بچپنے کے حالات اور ہمارے بچپنے کی چیزیں کوئی تاریخی نہیں ہوتی کہ جسے نوٹ کر کے رکھا جائے، یا اگر نوٹ کر کے رکھ بھی لیا جائے تو اسے بطور مزاح کے، بطور لطیفے کے، بطور مستی کے بعد میں گنایا جاتا ہے کہ تم بچپن میں ایسا کرتے تھے. لیکن یہ اولیاء اللہ ہیں اور یہ ولیوں کے سردار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا بچپنا بہت خوبصورت اور بہت الگ ہے، ایسا بچپنا کسی کا نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی، 1 رمضان کو، اور پہلے ہی دن سے آپ نے روزہ رکھا. سحری سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، اور یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی. یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے عراق میں جیلان میں، اور اس کی یہ خصوصیات ہیں. دوسرے سال جب ابر آلود تھا، رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے پوچھا بھی کہ آج آپ کے بیٹے نے دودھ نوش کیا؟ آپ کی والدہ نے انہیں بتایا کہ آج میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا ہے. اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ دن جس دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش نہیں فرمایا تھا، اس دن رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. اس دن رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. اب بتائیے کہ اس طریقے کا بچپنا کسی کا ہوگا؟ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات کہتا چلوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ عالم ہے تو پھر سرکار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ عالم ہے تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کی طرح کسی کا بچپنا نہیں ہے تو پھر حضور کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ عمر کی ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا
اور یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے بیان کی ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ کھیل کود سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا اور اپنے گرد و پیش میں ادھر ادھر اگل بگل نظر دوڑاتا جب تو کوئی آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا۔ مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جاتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ آپ کا بچپنا بھی بڑا خوبصورت اور کرامتی ہے اور مثالی بچپنا ہے۔ آپ کے بچپنے کی طرح کسی کا نہ بچپنا ہے، آپ کی جوانی کی طرح نہ کسی کی جوانی ہے، اور نہ آپ کی بزرگی کی طرح کسی کی بزرگیت ہے۔ جس کے قدموں میں اولیاء کرام کی گردنیں ہوں، بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جب تک دل میں نہ ہو تو کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا سرکار غوث پاک کو کہ ولایت کے لیے شرط ہے سرکار غوث پاک سے محبت۔ بڑی عظیم ذات ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم آنے والے دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو، انشاءاللہ الرحمن ان اقوال کی روشنی میں سرکار غوث پاک کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سرکار غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔